السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت کے ساتھ ہوں گے، جہاں ہوں گے لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور جناب، میں رمشا خان ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کے موسٹ فیوریٹ ناول وہ عشق سراب سا کی ایپیسوڈ 5 کے ساتھ، جس کو آپ سب کے لیے تحریر کیا ہے حوریہ ملک نے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں کیا خاص ہونے جا رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے جلدی سے جائیے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک، چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والا ہر ناول آپ کو سب سے پہلے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو مل سکے۔ تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ وہ عشق سراب سا، ریٹن بائی حوریہ ملک، ایپیسوڈ 5۔ اسے یاد آیا کہ کیسے صبح اس کے اسی حلیے کے سبب وہ اس کی بات کو اگنور کر کے چلی گئی، اور اب واپسی میں اس کا اسی حلیے میں ملنا اسے آگ ہی لگا گیا۔ تبھی وہ ہر انجام سے بے نیاز بھڑک اٹھی۔ ایک نمبر کے کمینے اور بے شرم انسان ہو تم! اس کے بنا شرٹ کے ہلکے نم سینے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتی وہ دبے دبے لہجے میں چلائی تو اس نے بہت سہولت کے ساتھ اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھ میں دبوچیں، تو اس کی گرفت میں چھپی وارننگ کو سمجھتی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ کمال ہے، مجھے اتنا قریب سے جاننے کے باوجود مجھ سے کسی قسم کی شرافت کی توقع رکھتی ہو میری جان۔ ہلکے سے بائیں آنکھ دباتا وہ اس کے کندھوں سے دوپٹہ سرکانے لگا تو اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھنے لگی۔ ہم باہر کھڑے ہیں سلطان، اس نے بھینچے بھینچے لہجے میں اسے آگاہ کرنے کی کوشش کی، جو اب اس کی جانب جھکتا اس کے گھنیرے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ لیکن ایس کے کی کنگڈم میں کھڑے ہیں۔ مختصر سے جملے میں بہت کچھ باور کرواتے ہوئے اس نے اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لپیٹنا شروع کیا تو اس کا وجود سرد پڑنے لگا کہ اس کی دیوانگی تو بند کمرے میں حواس کھو دینے پہ مجبور کر دیا کرتی تھی۔ اب تو وہ کھڑے ہی باہر تھے، جہاں بے شک اس کے خوف سے کوئی بھی نہ آتا، لیکن وہ اس کی دیوانگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اسے ایک ہی بہانہ ذہن میں آیا تو فوراً بول پڑی، جبکہ اس کے مہکتے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے ایس کے نے نظریں اٹھا کے جس انداز میں اس کی جانب دیکھا وہ گڑبڑا سی گئی۔ مجھے بھی، مختصر مگر زومانی الفاظ کہتے وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا اس کو لرزنے پر مجبور کر گیا، اور شاید اسی وجہ سے اس نے ہاتھ بڑھا کے سہارے کے لیے اس کے بازو کو تھامنا چاہا تو اس کے بغیر شرٹ کے بازو کو چھوتے اسے ایک بار پھر سے تپ چڑھی۔ بھوک کپڑوں میں بھی مٹائی جا سکتی ہے، تپے تپے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ زبردستی تھوڑا سائڈ پہ کرتے ہوئے بمشکل انچ بھر کا فاصلہ قائم کیا تو اس کے چہرے کے بالکل نزدیک وہ اپنا خوبرو چہرہ لایا تو اس کی گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ خون جھلکانے لگا۔ اس بات کا جواب وصل کے لمحات میں دوں گا، دھیرے سے کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے پہ جھکتا اس کی ٹھوڑی کو چھوتا سیدھا ہوا اور فاصلے پہ پڑی کرسی پہ رکھی شرٹ اٹھا کے پہنی۔ اسی اثنا میں ملازمہ کھانا لا کے ٹیبل پہ سجانے لگی تو وہ گہری سانس بھرتی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ دن کو کال نہیں پک کی تم نے؟ اس نے ابھی 3 سے 4 نوالے ہی لیے ہوں گے کہ اس کے سرسری سے لہجے میں کیے گئے استفسار پہ اس کا منہ کی جانب جاتا ہاتھ وہیں رک گیا، جبکہ آنکھوں کے سامنے دن کا منظر لہرانے لگا جب وہ شخص غیر متوقع طور پہ اس کے اس قدر قریب آ گیا تھا کہ اس کا رواں رواں اس کے لمس پہ لرز گیا تھا۔ اس کی گہری نگاہوں کے پرتپش احساس پہ اس نے ہوش میں آتے ہولے سے سر جھٹکا اور ایک نظر اسے دیکھا۔ بزی تھی، مختصر جواب دے کے اس نے نوالہ منہ میں رکھا۔ میں اس مصروفیت سے جیلس ہو گیا ہوں رشانے۔ اس کے اگلے الفاظ پہ اس کا دل بری طرح سے لرز اٹھا۔
کیا مطلب؟ اس نے الجھ کے قدرے خوفزدہ انداز میں اسے دیکھا۔ مطلب کہ تمہاری یونی، تمہاری پڑھائی، تمہارے ٹیچرز اور تمہارے دوستوں سے، جو تمہیں اس قدر مصروف کر دیتے ہیں کہ تم مجھے بھول جاتی ہو۔ اس کے لہجے میں اگرچہ شرارت تھی لیکن آنکھیں ہنوز سرد تاثرات سے سجی تھیں۔ تو تم مجھے وہاں کال کرتے ہی کیوں ہو؟ کیا تمہیں یہ خدشہ ہے کہ میں کہیں بھاگ جاؤں گی؟ وہ اس کی بات پہ چبھتے لہجے میں بولی تو اچانک اس کے مقابل بیٹھے سلطان کی آنکھوں نے اتنی سرخ سے رنگ بدلا کہ روشانے کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ یہ والی غلطی تم کبھی چاہ کے بھی نہیں کرو گی، کیونکہ تم نہیں چاہو گی کہ تمہاری وجہ سے کراچی کیا پاکستان کی سڑکوں پہ خون کی ندیاں بہیں۔ اس کے خوفناک لہجے میں اتنی وحشت و بربریت تھی کہ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ اسے اسی لمحے بے ساختہ زوار خان اور اس کی گستاخیاں یاد آئیں تو چہرہ فک پڑ گیا، لیکن بمشکل اپنے تاثرات پہ قابو پاتی وہ آہستگی سے بولی، تم انڈر ورلڈ کے ڈان کی بیٹی کو دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے گویا اسے اپنی اہمیت باور کروانی چاہی، جبکہ وہ آہستگی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے نزدیک ہوا۔ نہیں، اپنی بیوی کو، سکون سے کہتے ہوئے وہ جھکا اور اس کے ہونٹ کے کنارے پہ لگے چاول کے دانے کو اپنے ہونٹوں سے چنتا اس کی سانسیں روک گیا، جبکہ چہرہ سرخ قندہاری انار کی مانند ہو گیا تھا۔ میں تمہاری بیوی ہونے کے علاوہ کسی کی بیٹی بھی ہوں، جو اپنی بیٹی کو دھمکانے والے کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اس کا باپ اس کا سودا کر چکا ہے، اس کے باوجود اسے اس کی درندگی روکنے کا اور کوئی ذریعہ نہ سمجھ آیا تو اپنے دھڑکتے دل پہ قابو پاتے ہوئے بول پڑی، مزے کی بات ہے کہ جس انڈر ورلڈ کا تمہارا باپ ڈان ہے، تم اسی انڈر ورلڈ کی ڈوریں ہلانے والے گینگسٹر کو اس باپ کی دھمکی دے رہی ہو جو میرے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی بات کے جواب میں وہ گہری نگاہیں اس کی نیک بون پہ جماتا ہوا عجیب سے انداز میں بولا تو اس کا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا، جبکہ اس کی نگاہوں کے پرتپش احساس پہ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دوپٹہ گردن پہ پھیلانا چاہا، لیکن اس کے گردن تک پہنچنے سے قبل ہی اس نے اس کا دوپٹہ اس کے نازک ہاتھ سمیت جکڑا تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آن اٹکا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے اپنی گردن پہ جھکتا دیکھ کے وہ بے ساختہ بولی تو سلطان نے جن نگاہوں سے اسے دیکھا اس کا دل چاہا شرم سے ڈوب مرے، اور شاید اسی شرم کے باعث وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایک کٹ پتلی کی طرح ٹریٹ کرنا بند کرو مجھے، نہ جگہ نہ موقع دیکھتے ہو اور شروع ہو جاتے ہو۔ اپنے دل میں ابلتے غبار کو اس پہ انڈیلتی وہ واپس پلٹنے لگی، جبکہ اس نے جارحانہ پن سے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنی طرف گھسیٹا تو وہ توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں ایک جھٹکے سے اس کی آغوش میں جا گری۔ اس کی گرفت میں محسوس ہوتی جارحیت اور شدت پہ روشانے کو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہوئیں۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، جس کی سرخ نگاہیں اس پل اسے خوفزدہ سی کر گئیں۔ کوشش کیا کرو کہ میرے اندر کے وحشی کو جگانے کے بجائے میری اس محبوبیت کو ہی زندہ رکھو۔ سرد لہجے میں کہتا وہ اس کی نیک بون پہ جھکا تو مونچھوں اور داڑھی کی چبھن پہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے سسکاری سی نکلی، جو اگلے ہی لمحے اس کی بھاری ہتھیلی تلے دب گئی۔ قربت کے لمحات میں تمہارے ہونٹوں سے نکلا ایک بھی لفظ مجھے مہنگے جام سے زیادہ بہکانے کا باعث بنتا ہے، معنی خیز بے باک لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے سلگتے چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اس دفعہ اس کے کندھے پہ جھکا
تو اس کے حدود کو کراس کرتے ارادوں کو محسوس کرتی روشانے نے بمشکل کانپتی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پہ جمائی۔ اب یہ رکاوٹ کیوں؟ کھانے کے بعد میٹھا کھانا تو ضروری ہے نا؟ بے شرمی سے اس کے سرخ ہاتھ کو چومتے ہوئے اس نے اسے ہتھیلی ہٹانے پہ مجبور کیا تو اب کی بار اس کے مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پہ محسوس کرتی روشانے اپنی سانسیں تک روک گئی۔ ایس کے، اگر تم نے یہاں مزید اپنی بے شرمی دکھائی تو میں آئندہ ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اس کے ہاتھ زپ پہ محسوس کرتی وہ اپنے لرزتے لہجے پہ بامشکل قابو پانے کی کوشش کرتی کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بولی تو اس کی پلکوں کی الجھن اور سرخ ہونٹوں کی کپکپاہٹ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس کے وجود کو ایک جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی، دھڑکنوں کے اچانک اس سنگم سے جیسے ماحول دھڑک اٹھا تھا۔ میں تمہاری اس دھمکی سے ڈر گیا ہوں۔ اپنی بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے اس نے پھرتی سے اس کا رخ گھمایا اور اس کے گھنیرے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کی پشت پہ دہکتے ہوئے لب دھرے تو اس کی اس غیر متوقع جسارت پہ اس نے بے ساختہ اپنے گرد جمے اس کے بازو کو زور سے جکڑا۔ اتنا فرما بردار شوہر کہیں سے نہ ملے گا روشانے خان۔ اس کو کھڑا کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی بند زپ اور اپنی حرکت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خباثت سے بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں پیچ و تاب کھاتی اپنے وجود پہ محسوس ہوتے اس کے لمس کے احساس سے دہک رہی تھی۔ تمہیں تمہارے ہونے پہ نہ رلایا تو میرا نام بھی روشانے خان نہیں، منتقمانہ انداز میں سوچتی وہ بھی اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک ہی وقت میں اتنے لوگوں کی ڈوریں ہلاتے ہوئے؟ کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے میجر نے شرم دلانے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا جو بہت سکون کے ساتھ اس وقت کورنیٹو کھا رہا تھا۔ صرف لوگوں کی؟ میجر صاحب تصحیح کر لیجئے، میں بہت سے ملکوں کی ڈوریں ہلا رہا ہوں۔ پرسکون انداز میں تصحیح کرتے ہوئے اس نے کورنیٹو کا بائٹ لیا تو وہ جل اٹھے، اور اتنے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے بعد یہ 50-60 کی کورنیٹو بچوں کی طرح کھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ بات ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کروڑوں کی ہیرا پھیری منٹوں میں کرنے والے اس شخص کو دنیا میں اگر کوئی شے کھانے میں بے حد پسند تھی تو وہ کورنیٹو ہی تھی، لیکن اس وقت اس کے انداز پہ وہ چڑ سے گئے۔ 100 کی ہو چکی ہے۔ اور ویسے کورنیٹو کھاتے ہوئے شرمانے کا قانون فوج نے کب پاس کیا؟ ٹیشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اس نے شرارت سے ان کا چہرہ دیکھا جو اس وقت خاصے نالاں دکھ رہے تھے۔ تم اسے ہر طرح سے پریشان کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے احساس دلانا چاہا جو کہ بے سود تھا، حالانکہ اس کی ہر پریشانی کا حل میں ہوں۔ اس کا انداز ہنوز وہی تھا، صرف تمہاری نظر میں۔ انہوں نے فوراً تصحیح کی تو اس نے خفگی سے سر جھٹکا۔ اور ان کی نظر میں کون ہے حل؟ بے اختیار اس نے اس کی جگہ ان کا لفظ استعمال کیا تو میجر صاحب نے جن معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا وہ جھنجھلا سا گیا۔ مزید کورنیٹو نہیں ہے آپ کے پاس؟ وہ موضوع بدلنے کو گویا ہوا تو اب کی باری سلگ اٹھنے کی باری ان کی تھی۔ نیکسٹ ٹائم گفتگو کی ٹائمنگ کے لحاظ سے کورنیٹو لے کے آئیے گا۔ چلتا ہوں، میری بیوی انتظار کر رہی ہوگی۔ ان کے گھورنے پہ وہ اپنی ہانکتا وہاں سے نکلنے لگا۔ تم نے میری اصل بات کا جواب دیا ہی نہیں، انہوں نے بے ساختہ اسے اس چھوٹے سے کمرے کے ٹوٹے سے دروازے سے نکلتے دیکھ کے پکارا۔ کہیے گا کہ میرا انتظار مت کرے۔
بے رحمی سے کہتا وہ ان کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھے بنا باہر نکل گیا، جبکہ میجر کامران وہیں سن کھڑے رہ گئے۔ یہ شخص کون ہے؟ گھور سیاہ تھیم سے مزین کمرے میں سجے اسی کلر کے فرنیچر اور آرائشی اشیاء سمیت وہاں محسوس ہوتی لائٹ سی روشنی کمرے کے ماحول کو عجیب ہیبت ناک سا بنا رہی تھی۔ لیکن محل نما کمرے کے اس ماحول سے مانوس وہ شخص بہت پرسکون انداز میں بڑے سے شیشے کے سامنے کھڑا اپنے گہرے براؤن بالوں کو سیٹ کرتا اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہا تھا۔ جب شیشے کی چھوٹی سی میز پہ پڑا اس کا موبائل بجا تو کمرے میں کھڑا اس کا ملازم فوراً آگے بڑھا اور بنا دیکھے جلدی سے کال پک کی کہ جانتا تھا کہ اگر رنگ ٹیون بند نہ کی تو وہ موبائل سمیت اسے بھی باہر پھینک دے گا۔ ہیلو۔ کن اکھیوں سے اس یونانی دیوتا کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کا موبائل کان سے لگایا، مگر دوسری طرف سے تعارف سنتے ہوئے اس نے فوراً اس کی جانب موبائل بڑھایا۔ سر، رابرٹ سر کی کال ہے۔ اس نے اطلاع دیتے ہوئے موبائل قریب کیا تو اس نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑا اپنا ایئر پیس اٹھا کے کان میں لگایا تو اس نے گڑبڑاتے ہوئے موبائل واپس میز پہ رکھ دیا۔ کہو رابرٹ، کیسے یاد کیا؟ خود پہ بے دریغ پرفیوم چھڑکتے ہوئے اس نے سوال کیا تو دوسری جانب سے جواب سن کے وہ بے اختیار کھل کے ہنس دیا، جبکہ اس کے کہکہے پہ کمرے میں کھڑے ملازم نے بڑی توجہ سے اسے دیکھا کہ وہ تھا ہی اس قدر حسین کہ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اسے رک کے دیکھا کرتے تھے اور ایسا اکثر اس کے ملازم بھی کر جاتے تھے۔ تم مجھے اتنا یاد کرنے کی زحمت نہ کرو، کچھ گھنٹوں بعد تم سے ملوں گا میں۔ ایک مسکراتی نگاہ اپنے عکس پہ ڈالتے ہوئے وہ شیشے کے سامنے سے ہٹا اور ملازم کو لیپ ٹاپ اٹھانے کا اشارہ کرتے دروازے کی جانب بڑھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رابرٹ کے روکنے پہ اس کی پیشانی پہ فوراً بل نمودار ہوئے، جبکہ اس کی دھاڑتی آواز سن کے دوسری جانب رابرٹ کو اپنے حلق میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ دیکھو ای جے، میری بات غور سے سنو۔ ادھر پاکستان میں تو ہم سب ہیں، لیکن ملائیشیا میں اس وقت ہمارا سارا بزنس بہت بڑے پرابلم کا شکار ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تم پاکستان آنے سے قبل ملائیشیا کا ایک چکر لگاؤ؟ اس نے فراڈے کے کہنے پہ اپنی بات مکمل کی، مگر اس کی بات سنتے ای جے کے ماتھے کی تیوریاں نہ کم ہوئیں۔ چھوٹے موٹے مسائل کے لیے میں اپنے پروگرامز تبدیل نہیں کرتا، یہ مسئلے میری فون کال پہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ متکبر مگر سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کر گیا، لیکن یہ وقت اس پریشانی کو سر پہ سوار کرنے کا نہیں تھا، اسی لیے وہ خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئے۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن شاید تم نہیں جانتے کہ کوئی بہت بے دردی سے ہمارے گینگ کے ایک آدمی کو دن دہاڑے جلا کے راکھ کر چکا ہے، اور ایسا کرنے والے کا تعلق ملائیشیا سے ہے۔ وہ خبر جسے وہ اس سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اس پل اسے بتانا ناگزیر ہو گئی، جبکہ ان کی اطلاع پہ اس کی کنپٹی کی رگ مارے غضب کے اس قدر پھول گئی کہ یوں لگنے لگا اگلے ہی لمحے پھٹ جائے گی۔ یہ خبر مجھ سے چھپانے کے جرم میں جو تمہاری سزا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی، لیکن اس سے پہلے اس سورما کی قبر میں اپنے ہاتھوں سے کھود لوں جو اس خبر کی وجہ بنا ہے۔ وحشت ناک لہجے میں دھاڑتا ہوا وہ ایئر پیس کان سے کھینچتا اپنے فنگر پرنٹ سے دروازے کا لاک کھول کے باہر نکلا، جبکہ پاکستان میں بیٹھے رابرٹ کو ابھی سے اپنا آپ گہری کھائی میں الٹتا محسوس ہونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود آپ لوگ اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے۔
روشنی خفگی سے سامنے کھڑے باروب سی شخصیت کے حامل شخص سے بولی، جو اس کی بات پہ اپنے گرے ہوتے بالوں میں انگلیاں چلاتے ایک پل کو مسکرا دیے۔ ثبوت ہیں آپ کے پاس کیپٹن؟ ان کے سادہ سے انداز پہ وہ چپ سی ہو گئی۔ یہ بات پورا محکمہ جانتا ہے کہ وہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ ہیں جو ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وہ پاکستان کا ایک ایسا وائٹ کالر گنڈا ہے جو عوام میں بے حد مقبول ہے، اور کوئی ثبوت نہ ہونے پہ اس پہ مقدمہ کیسے چلائیں ہم؟ انہوں نے بہت مدلل انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر سر، ہم پولیس نہیں ہیں، ہمیں ثبوت کی ضرورت ہو، ہم انٹیل۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بول رہی تھی جب انہوں نے نرمی سے اس کی بات قطع کی۔ ہم پولیس نہیں ہیں، لیکن ہمیں ثبوت کی ضرورت ہے کیپٹن، کیونکہ وہ ایک نہیں ہے، اور ایسا سوچنا بھی مت کہ وہ پکڑا گیا تو سب کے بارے میں بتا دے گا۔ میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ٹارچر سیل نہیں ہے جو ایس کے سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ اگلوا سکے۔ نہ جانے کیوں مگر اس آخری بات پہ اسے سر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک محسوس ہوئی، مگر وہ سر جھٹکتی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے سر؟ اس نے ان کی جانب خفگی سے دیکھا۔ ہمیں ان کو ٹریس کرنا ہے، ہر اس بندے تک پہنچنا ہے جو اس سب میں ملوث ہے، تاکہ ہم مکمل برائی کی جڑ تک پہنچ کے اسے اکھاڑ سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایس کے کی بیوی تک پہنچا جائے، کیونکہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اسے نئی راہ دکھائی تو فوراً اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ پاکستان میں ماں سوائے ایس کے پیلس کے ملازموں کے کوئی بھی شخص اس کی بیوی کو نہیں پہچانتا، اور جتنا مشکل ایس کے سے سچ اگلوانا ہے اتنا ہی مشکل اس کے ملازموں سے منہ کھلوانا ہے۔ اس نے جواباً کہا تو ان کے چہرے پہ شفاق سی مسکان پھیل گئی۔ ہمیں مارخور سے تشبیہ دی جاتی ہے کیپٹن، ہمیں ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ چند الفاظ میں اسے بہت کچھ باور کرواتے ہوئے انہوں نے ایک انویلپ اسے تھمایا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سفید رنگ کے خوبصورت سے فراک میں ملبوس، وہ سر پہ گلابی رنگ کا اسٹولر لپیٹے، دائیں کندھے پہ سفید دوپٹہ لٹکائے، سفید اور گلابی رنگ کی نفیس سی سینڈل پہنے، اپنا بیگ تھامے تیزی سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے بڑھتے قدم ٹھٹک سے گئے۔ سامنے ہی وہ سیاہ ہونڈا سیوک کے بونٹ سے ٹیک لگائے اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ کھڑا، اس کا دل دھڑکا گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خلاف معمول وہ آج اس کے پہلو میں موجود نہیں تھا۔ تبھی وہ شکر کا سانس لیتی جلدی سے تیاری کرنے لگی، لیکن ابھی گرے اور وائٹ ٹراؤزر ہوڈی میں ملبوس وہ رف ٹف حلیے میں بھی ماحول پہ چھایا ہوا سا لگ رہا تھا، جبکہ عادتاً بائیں ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ اس کی ڈیئرنگ شخصیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ اسے وہیں جمے کھڑا دیکھ کے وہ آگے بڑھا اور بڑے دل پذیر انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی جانب جھکا اور اس کے رخسار کو چھوتا اسے گڑبڑانے پہ مجبور کر گیا۔ تم یہاں کیسے؟ ادھر ادھر حواس باختگی سے دیکھتی وہ گویا ہوئی تو اس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کے سوال کا مقصد جاننا چاہتا ہو۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ اس کے دیکھنے پہ وہ اپنی بات واضح کرتی بولی، آج میں تمہارا ڈرائیور بننے کے موڈ میں ہوں۔ بازو ہوا میں بلند کرتے ہوئے اس نے اکڑاؤ کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا تو اس نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا۔ تم مجھے کیسے چھوڑ کے آ سکتے ہو؟ یہ اسکول کالجز جانے کا وقت ہے سلطان۔
वो दबे दबे लहजे में चटकी के इसके साथ जाने का मतलब था गार्ड्स की लंबी कतार को भुगतना और उसके साथ रोड्स का ब्लॉक होना जो वो सुबह सुबह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। डोंट वरी, अकेला ही जाऊंगा, लापरवाही से कहता वो गाड़ी की जानिब बढ़ा तो चारों नाचार उसे भी फ्रंट सीट की जानिब बढ़ना पड़ा। आज यूनी में बता आना कि हम अगले हफ्ते मलेशिया जा रहे हैं, इसलिए तुम नेक्स्ट वीक से यूनी नहीं आ सकोगी। उन्हें निकले कुछ ही देर हुई थी जब उसने उसे मुखातिब किए बगैर कहा तो वो उसकी बात पे शशदर सी उसे देखती उसकी बात समझने की कोशिश करने लगी। जारी है। जी तो प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि कौन सा शख्स था जो मेजर कामरान से मिलने आया? रोशनी जो है वो कौन है, और अब जो है ये ईजे ये कौन है? ये सब जानने के लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि बहुत जल्द एपिसोड 6 के साथ मैं हाजिर होंगी। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला ये नॉवेल आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चले जनाब, अब मुझे इजाज़त दीजिए और आप जल्दी से इस वीडियो पे 6 के व्यूज़ पूरे कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए लेकर हाजिर हो सकूं। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटें, अल्लाह निगहबान।